السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل الا قلیل من اہل الکتاب۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ما یعلمہم الا قلیل، یعنی اصحاب کہف کو نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ۔ تو وہاں پر یہ بھی آپ نے سنا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا انا من ذالک القلیل، کہ میں انہی تھوڑے لوگوں میں سے ہوں۔ تو ما قبل میں یہ معلوم ہو گیا کہ قلیل میں مسلمان بھی شامل ہیں، کہ مسلمان بھی جانتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں سے بھی تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، یہ معلوم ہوا۔ جبکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ الا قلیل میں یہ جو قلیل سے مراد جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ تو اب اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کچھ اہل کتاب جانتے بھی ہیں اور کچھ اہل کتاب نہیں بھی جانتے ہیں۔ تو جب اگر یہ مراد ہو کہ الا قلیل من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے تھوڑے لوگ، تو اب جو ماقبل میں سیقولون جو ہے اس میں سیقولون میں جو ضمیر ہے وہ اہل کتاب کے لیے ہوگی، خاص کر کہ عنقریب اہل کتاب یہ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا ہے، 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے، یہ اہل کتاب کہیں گے۔ تو وہاں پر ضمیر خاص کر کس کے لیے ہوگی؟ اہل کتاب کے لیے۔ اسی کو صاحب تفسیر فرماتے ہیں وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے الا قلیل من اہل الکتاب، یا الا قلیل جو اللہ نے فرمایا یہاں پر قلیل سے مراد قلیل من اہل الکتاب ہے، یعنی اہل کتاب میں سے تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ والضمیر فی سیقولون علی ھذا، جب الا قلیل من اہل الکتاب مراد ہے اس سے، تو پھر ضمیر سیقولون کے اندر علی ھذا اس بنا پر کہ قلیل من اہل الکتاب مراد ہے، اس بنا پر سیقولون میں ضمیر لأہل الکتاب خاصتاً، خاص کر اہل کتاب کے لیے یہ ضمیر ہوگی۔ تو اب معنی ہوگا اے سیقول اہل الکتاب فیہم کذا و کذا، اہل کتاب اصحاب کہف کے بارے میں ایسا ایسا کہیں گے، یعنی کوئی کہے گا کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، ایسے ایسے کہیں گے۔ ولا علم بذالک الا فی قلیل منہم، حالانکہ اس کا علم نہیں ہے مگر ان میں سے تھوڑوں میں، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى ظَنٍّ وَتَخْمِينٍ، جبکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ظن اور تخمین پر ہوتے ہیں، محض اٹکل سے کہتے ہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، تو اے محبوب تم ان سے جھگڑا مت کرو، جنگ و جدال مت کرو، الا مراءً ظاہرا، مگر ظاہری جھگڑا۔ مارا یماری ممارات، اس کا معنی ہوتا ہے جھگڑنا۔ فلا تمہاری یہ فعل نہیں ہے، فلا تمہاری فیہم اے لا تجادل اہل الکتاب فی شان اصحاب الکہف، تو فیہم کی ہم جو ضمیر ہے اس سے صاحب کتاب نے بتایا کہ ضمیر لوٹ رہی ہے اصحاب کہف کی جانب۔ اے فلا تجادل اہل الکتاب، یعنی اہل کتاب سے تم جدال مت کرو، فی شان اصحاب الکہف، اصحاب کہف کے معاملے میں، الا مراءً ظاہرا، مگر ظاہری جھگڑا۔ ظاہری جھگڑے سے کیا مراد ہے؟ مراءً ظاہرا کا معنی ہے جدالاً ظاہرا، چونکہ مراءً کا معنی جدال ہے، تو اب معنی ہوگا الا جدالاً ظاہرا، مگر ظاہری جھگڑا۔ ظاہری جھگڑے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظاہری جھگڑے کا مطلب صاحب تفسیر بتاتے ہیں غیر متعمق فیہ، اس میں تعمق مت کرو، اس کی گہرائی میں مت جاؤ۔ گہرائی میں نہ جانے کا مطلب، ظاہری جھگڑا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صاحب تفسیر فرماتے وہ یہ ہے ان تقص علیہم ما اوحی اللہ الیک فحسب،
اے رسول تم ان کو وہ بتا دو جو اللہ نے تمہاری طرف وحی کر دی ہے، صرف وہ بتا دو، ولا تزید من غیر تجہیل لہم، اور ان کی تجہیل کے بغیر، ان کو جاہل قرار دیے بغیر کچھ زیادتی مت کرو، یعنی صرف بتا دو کہ اللہ نے ان کی تعداد یہ بتائی ہے، اس کے علاوہ کچھ مت کہو۔ مراءً ظاہرہ کا معنی یہ ہے، ان کو یہ بھی مت کہو کہ تم ان سے جاہل ہو، تم ان سے ناآشنا ہو، کچھ زیادہ باتیں مت کرو، صرف اپنی بات پہنچا دو۔ او بمشہد من الناس لیظہر صدقک، مراءً ظاہرہ کا ایک دوسرا معنی صاحب تفسیر بتاتے کہ مراءً ظاہرہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ظاہری جھگڑا کا مطلب برسر عام لوگوں کی موجودگی میں جھگڑو، لیظہر صدقک، تاکہ تمہاری صداقت اور تمہارا صدق ظاہر ہو جائے۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور اصحاب کہف کے بارے میں اہل کتاب میں سے کسی سے کچھ مت پوچھو، سوال مت کرو۔ اب سوال دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی تو سوال اس لیے ہوتا ہے تاکہ جواب دینے والا پھسل جائے، اور کبھی سوال اس لیے ہوتا ہے تاکہ جواب دینے والا جواب دے تو اس سے ہماری رہنمائی ہو جائے۔ تو دو طرح کا سوال ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، اصحاب کہف کے بارے میں ان سے کچھ مت پوچھو، ان میں سے کسی سے مت پوچھو، کسی سے مت پوچھو، کیونکہ اگر سوال تعنت ہو تو یہ میرے نبی تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سوال تعنت ہوگا تو جب وہ کہے گا کچھ جواب دے گا تو آپ اس کی تردید کرو گے اور اس کو کھوٹا قرار دو گے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اگر سوال استرشاد ہو جس سے رشد و ہدایت طلب کرنا مقصود ہو ہے، اس لیے سوال کیا جائے تو یہ بھی آپ کے شایان نشان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تم کو رشد و ہدایت سے ہمکنار کر دیا ہے، بہی طور کہ ان کا پورا معاملہ تمہاری طرف وحی کر دیا گیا، تو یہ بھی آپ کے شایان نشان نہیں ہے۔ تو دونوں طرح کے سوالوں میں سے کوئی بھی سوال نہیں کرو۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، ان میں سے اصحاب کہف کے بارے میں کسی سے مت پوچھو۔ اسی کی تفسیر میں صاحب تفسیر فرماتے ہیں ولا تسأل احدا منہم عن قصتہم، ان میں سے کسی سے اصحاب کہف کے واقعہ کے بارے میں مت پوچھو، سوال متعنت لہ، نہ ہی اس آدمی کا سا سوال کرو جو کہ اپنے سوال کرنے میں سرکشی کرتا ہو، یعنی جو جواب دینے والے کی لغزش کا منتظر ہو۔ حتی یقول شیئا، یہاں تک کہ وہ کچھ کہے، فتردہ علیہ، تو تم اس کی تردید کر دو، وتزیف ما عندہ، اور اس کے پاس جو بھی ہو اس کو تم گھٹیا قرار دو اور کھوٹا قرار دو۔ تو ایسا سوال بھی مت کرو۔ ولا سوال مسترشد، اور نہ ہی اس آدمی کے سوال کی طرح سوال کرو جو آدمی اپنی رشد و ہدایت کے لیے سوال کرتا ہے۔ کیوں؟ لأن اللہ تعالیٰ قد ارشدک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی رہنمائی فرما دی ہے، بأن اوحی الیک قصتہم، بین طور کہ اللہ نے ان کے قصے کو تمہاری طرف وحی فرما دیا ہے۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، اور تم کسی چیز کے خاطر ہرگز نہ کہو کہ میں اس کو کل کرنے والا ہوں یا کل کروں گا، الا مگر ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اس آیت کریمہ سے اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی تمام لوگوں کو نبی کی زبان پر کہ اے نبی، کہ آئندہ آنے والے زمانے میں کوئی کام کرنا ہو تو کسی کام کے بارے میں یہ مت کہو
کہ میں اسے کل کر دوں گا یا آنے والے زمانے میں کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ کی مشیت کے ساتھ کہو، یعنی انشاءاللہ کہہ لیا کرو کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کل ہو جائے گا، کل کر دوں گا یہ کام۔ تو بغیر انشاءاللہ کے مت کہو، یہ اللہ نے یہاں پر تعلیم دی۔ تو اب صاحب تفسیر اس کی تفسیر فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، تو لا لِشَيْءٍ میں لام بتا رہے ہیں لِأَجْلِ شَيْءٍ، یعنی یہ لام جو ہے وہ تعلیل کے لیے ہے، تبلیغ کے لیے نہیں ہے۔ تو لِشَيْءٍ میں لام تبلیغ کے لیے نہیں ہے، تعلیل کے لیے ہے، اس لیے صاحب تفسیر نے فرمایا لِأَجْلِ شَيْءٍ تَعْزِمُ عَلَيْهِ، یعنی کسی ایسے شے کے خاطر جس کا تم عزم محکم کر چکے ہو، اس کے لیے تم مت کہو انی فاعل ذالک غدن، کہ میں اس شے کو کل کروں گا۔ غدن سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج کے بعد جو آنے والا ہوتا ہے دن اس کو کل جو کہتے ہیں، غدن سے مراد یہاں پر وہی متعین آج کے بعد والا دن نہیں ہے، بلکہ غدن سے مراد مطلقاً زمانہ مستقبل ہے۔ اسی کو صاحب تفسیر نے فرمایا اے فیما یستقبل من الزمان، غدن سے یہ فیما یستقبل من الزمان سے یہ بتا دیا کہ غدن سے مراد آج کے بعد والا جو جس کو ہم کل کہتے ہیں وہ خاص دن مراد نہیں ہے اس سے۔ انی فاعل ذالک غدن، کہ میں اسے کل یعنی آنے والے مستقبل کے زمانے میں اسے کروں گا۔ ولم یرد الغد الخاصہ، اب ولم یرد الغد خاصۃ، یہاں پر خاص کل یعنی آج کے بعد والا دن مراد نہیں ہے خاص کر۔ الا ان یشاء اللہ، یہ مت کہو کہ میں اسے کل کروں گا یعنی آنے والے زمانے میں کروں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی اللہ سے استثناء کیا۔ اب ظاہر بات ہے مستثنیٰ منہ تو مذکور نہیں ہے، تو الا ان یشاء اللہ میں استثناء جو بھی ہو جس سے بھی ہو وہ استثناء مفرغ ہی ہوگا۔ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، تو یہاں پر یہ تعلیم دی کہ اللہ کی مشیت پر اس کو معلق کر دو، اللہ کی مشیت پر معلق کر دو کسی بھی کام کو، کہ میں یہ کام کروں گا اگر اللہ نے چاہا۔ تو اللہ کی مشیت کے بغیر چونکہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے انی فاعل ذالک غدن کہنا یہ دعویٰ ہوگا، اور مشیت الہی پر معلق نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کام آپ نہ کر پاؤ۔ اس لیے الا ان یشاء اللہ سے درس دیا کہ اللہ رب العزت کی مشیت پر اس کو معلق کر دیا کرو، مگر یہ کہ اللہ چاہے، ہے نا؟ کیا چاہے اللہ؟ تو ان یشاء کا مفعول محذوف ہے، اور عام طور سے شاء کا یا مشیت کا مفعول حذف کر دیا جاتا ہے۔ اصل عبارت ہوگی الا ان یشاء اللہ ان تقولہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے کہ تم اس کو کہو۔ کیا کہو؟ انی فاعل ذالک غدن، اگر اللہ یہ چاہے کہ تم اسے کہو، یہ کہہ دو، تو تم کہو اس کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ تمہیں وہ کہنے کی اجازت دے دے۔ بِأَنْ يَأْذَنَ ذَلِكَ لَكَ فِيهِ، یعنی اس کے کہنے کے سلسلے میں آپ کو اللہ رب العزت اجازت دے دے، یا یہ کہ بِأَنْ يُؤْذَنَ ذَلِكَ لَكَ فِيهِ، اس سلسلے میں تم کو اس کی یعنی کہنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو ان تقولہ کا معنی بتایا کہ تم کو اجازت مل جائے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر ان تقولہ صاحب تفسیر نے نکالا یہ بتانے کے لیے کہ ان یشاء اللہ کا مفعول محذوف ہے، اور شاء کا مفعول بہت حذف کیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا لو شاء لہداکم، اگر اللہ چاہے تو تم کو سب کو ہدایت دے دے۔ تو یہاں پر لو شاء ہے نا، یہاں پر مفعول محذوف ہے، اصل ہے لو شاء ہدایتکم لہداکم، اگر تمہاری ہدایت اللہ چاہے تو تمہیں ہدایت دے دے۔ تو یہاں پر مفعول کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ جواب اس پر دلالت کر رہا ہے۔ اب یہ جو تفسیر صاحب تفسیر نے کی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ الا ان یشاء اللہ میں ان یشاء سے پہلے مضاف محذوف ہے، یعنی لفظ وقت محذوف ہے۔ اب معنی ہوگا
ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا فی وقت من الاوقات الا وقت ان یشاء اللہ. تو ان یشاء اللہ بتاویل مصدر ہو کر، چونکہ ان مصدریہ ہے، بتاویل مصدر ہو کر یہ مصدر کے معنی میں ہو گیا. بتاویل مصدر ہے، یہ تعویلی مصدر ہو گیا. اور تعویلی مصدر سے پہلے وقت کو عام طور سے حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے کہا جاتا آتی کا طلوع الشمس، مصدر سے پہلے عام طور سے وقت کو حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے آتی کا طلوع الشمس، میں طلوع شمس کے وقت تیرے پاس آؤں گا. تو یہاں پر وقت کو حذف کر دیا گیا ہے نا. اصل عبارت ہے آتی کا وقت طلوع الشمس. ایسے ہی ان یشاء، یہ بھی حرف مصدر کے ساتھ یہ بھی مصدر بن گیا ہے، تعویلی مصدر ہے. تو اس سے پہلے وقت محذوف ہے. تو معنی ہوگا کہ تم کسی اوقات میں سے کسی وقت میں مت کہو انی فاعل ذالک غدا الا وقت ان یشاء اللہ، مگر اس وقت کے اللہ چاہے. ایک معنی تو صاحب تفسیر نے جو بتایا کہ ان تقولہ بان یؤذن ذالک لک فیہ، اس کی طرف اشارہ کیا. ایک دوسرا معنی بتاتے ہیں صاحب تفسیر، فرماتے ہیں او ولا تقولنہ الا بان یشاء اللہ، الا بان یشاء اللہ، یعنی تم انی فاعل غدا یہ ہرگز نہ کہو مگر یہ کہ ان یشاء اللہ، کہ اللہ چاہے. تو بے ان یشاء اللہ میں ان یشاء اللہ سے پہلے با جو ہے صاحب تفسیر نے مقدر مان لیا، با کو مقدر مان لیا. اور ان یشاء اللہ بتاویل مصدر یہ مشیت کے معنی میں ہو گیا. اب اس پر با داخل کرو تو کس کے معنی میں ہوگا؟ الا بمشیت اللہ، اس کے معنی میں ہو جائے گا نا، مگر اللہ کی مشیت کے ساتھ. اب با جب مانا تو با کی بنا پر اب یہ حال واقع ہو جائے گا، موضع حال میں ہوگا یہ جملہ الا ان یشاء اللہ. اور پہلے جب ہم نے وقت محذوب مانا تو وہ ظرف بنے گا. دونوں میں یہی فرق ہوگا. جب ہم نے وقت محذوب مانا ان یشاء اللہ سے پہلے تو وہ ظرف بنا، اور با کو مقدر مانا جیسے کہ صاحب تفسیر نے یہ کہا بے ان یشاء اللہ، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جملہ جو ہے موضع حال میں ہے. اسی لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں ولا تقولنہ الا بان یشاء اللہ اے الا بمشیتہ، ہے نا، با کو مقدر مان لیا. تو فرماتے ہیں وہو فی موضع الحال. تو اب یہ جملہ الا ان یشاء اللہ یہ حال کی جگہ میں ہے. اب حال کی جگہ میں ہے تو اب معنی کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں الا ملتبسا بمشیت اللہ، تم یہ مت کہو کہ میں اس کو کل کروں گا مگر یہ کہ وہ تمہارا کہنا ملتبس ہو اللہ کی مشیت کے ساتھ. اللہ کی مشیت کے ساتھ کیسے ملتبس ہوگا؟ قائلاً، یہ کہتے ہوئے انشاءاللہ، یعنی انشاءاللہ کہتے ہوئے تم یہ کہہ دو، یہ معنی ہوگا. یہ دو تفسیریں، دو معنی صاحب تفسیر نے ذکر کیے. یہاں پر امام زجاج نے بھی ایک معنی بتایا ہے اس آیت کریمہ کا، اور امام زجاج نے کہا وقال الزجاج معنی ہو، امام زجاج نے کہا کہ اس کا معنی ہے ولا تقولن انی افعل ذلک الا بمشیت اللہ، تم مت کہو کہ میں اس کو کروں گا مگر اللہ کی مشیت سے. یہ اس کا معنی ہے. اب اس معنی زجاج کے قول کا کیا مطلب ہے؟ تو زجاج کے قول کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ زجاج نے یہاں پر الا ان یشاء اللہ کو معلق مانا ہے فاعل سے، انی فاعل سے معلق مانا، اے انی فاعل ذالک غدا، اس سے معلق مانا. جب اس سے معلق مانا تو اس کو لیے آپ یہ سمجھیے کہ تعلیق فاعل ذالک غدا سے تعلیق کرنا، اس کا معنی آپ پہلے سمجھیے. آپ اتنا تو جانتے ہیں کہ اگر ما قبل میں اللہ کے ما قبل اگر مثبت ہو تو اللہ اپنے ما بعد نفی کر دے گا، اور اگر ما قبل میں نفی ہو تو اللہ اپنے ما بعد اس بات کرے گا. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں. اب علامہ زجاج نے
اللہ ان یشاء اللہ کو متعلق مان لیا کس سے؟ انی فاعل ذالک غدن سے اس کی تعلیق مان لی. تو تعلیق ماننے کی صورت میں معنی ہوگا میں اس کو کل کروں گا الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی اگر اللہ چاہے تو نہیں کروں گا، یہی تو معنی ہوگا. حالانکہ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ چاہے گا تو میں کروں گا. اور یہاں پر اگر انی فاعل ذالک غدن سے اس کی تعلیق مان لی جائے تو معنی ہوگا کہ میں اس کو کروں گا مگر اللہ چاہے، یعنی اگر اللہ چاہے گا تو نہیں کروں گا، تو فساد ہو جائے گا نا. اسی لیے قاضی ویزابی علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا ولا یجوز تعلیقہ بفاعل، یہاں پر الا ان یشاء اللہ کی تعلیق انی فاعل ذالک غدن سے کرنا یہ جائز نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ وجہ تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے نا، کیونکہ معنی فاسد ہو رہا ہے. یا ایک صورت یہ ہے کہ یہاں پر استثناء اعتراض ہو. استثناء اعتراض کا مطلب یہ ہے کہ انی فاعل ذالک الا ان تعترض مشیت اللہ دونہ، یہ معنی ہوگا استثناء اعتراضی کا. یعنی میں اس کو کروں گا، تعلیق تو انی فاعل ذالک غدن سے ہی کی ہے، لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انی فاعل ذالک غدن میں اس کو کروں گا الا ان تعترض مشیت اللہ دونہ، مگر یہ کہ اس کے سامنے اللہ کی مشیت آڑے آ جائے. تو یہاں پر آڑے آ جائے، اللہ کی مشیت اگر آڑے آ جائے تو پھر میں نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ میں اس پر قادر، اس کے کرنے پر قادر نہیں ہوں گا. تو یہ اگر معنی کیا جائے تو ایسی صورت میں یہ کلام تو درست ہے، لیکن اس جیسے قول اس جیسی بات کے کرنے سے منع کرنے کا کوئی مطلب نہیں رہے گا، کیونکہ یہاں پر تو منع کیا جا رہا ہے لا تقولن، تم ایسا مت کہو، ہے نا. تو بات تو درست ہے. تو علامہ زجاج کے قول کا یہی مطلب ہے کہ علامہ زجاج نے یہ کہا ولا تقولن، تم ہرگز نہ کہو، اور انی فاعل ذالک غدن الا بمشیت اللہ، کہ میں یہ کام کروں گا مگر اللہ کی مشیت سے، اگر اللہ کی مشیت ہوئی تو نہیں کروں گا، یہی تو معنی ہوگا نا. تو اس لیے علامہ زجاج کا یہ قول من وجہن، ایک وجہ ہم نے بتائی جس میں اس کا معنی درست نہیں ہو رہا ہے، اور دوسری وجہ جو ہم نے بتائی اس میں اس کا معنی درست ہو جا رہا ہے. لیکن لا تقولن جو نہیں ہے یہاں پر نہیں کی کوئی وجہ نہیں رہے گی پھر اس صورت میں. اس لیے علامہ زجاج کے قول کو یہاں پر صاحب تفسیر نے ذکر کیا. وقال زجاج نے کہا معنی ہو، اس کا معنی ہے ولا تقولن، تم ہرگز نہ کہو انی فاعل ذالک، تو فاعل ذالک انی افعل ذالک، کہ میں اس کو کروں گا. یہ بتا دیا علامہ زجاج نے کہ یہاں پر فاعل اس میں فاعل جو ہے وہ فعل کے معنی میں ہے، یا انی افعل یعنی مستقبل کے معنی، انی افعل ذالک کہ میں اس کو کروں گا الا بمشیت اللہ، مگر اللہ کی مشیت سے، یعنی اللہ کی مشیت ہوئی تو نہیں کروں گا. یہ تو معنی ہوگا. تو معنی تو فاسد ہو رہا ہے، حالانکہ مقصود کیا تھا کہ میں اسے کروں گا، اللہ نے اگر چاہا، یعنی اللہ نے کرنے کو چاہا تو میں اسے کروں گا، معنی یہ تھا. لیکن یہاں پر معنی تو بدل گیا جیسے کہ میں نے تفصیل سے بتایا. اس لیے قاضی ویزابی علیہ الرحمہ نے کہا کہ الا ان یشاء اللہ کی تعلیق انی فاعل ذالک غدن سے کرنا جائز نہیں ہے. لیکن جس معنی فاسد ہو رہا ہے، جس وجہ میں معنی فاسد ہو رہا ہے، اس اعتبار سے تو تعلیق درست نہیں ہے. لیکن جس وجہ سے معنی وجہ ثانی جو میں نے بتائی تھی اس سے تو معنی درست ہو جا رہا ہے، تو اس لحاظ سے تعلیق کرنا درست ہو جائے گا. لیکن تعلیق کرنا تو درست ہو جائے گا، معنی تو درست ہو جائے گا، لیکن لا تقولن یعنی نہیں کی کوئی وجہ نہیں رہے گی پھر اس صورت میں، جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے. اب علامہ زجاج کہتے ہیں کہ انی افعل ذالک الا بمشیت اللہ، اس طور سے ہو، یعنی انی فاعل ذالک غدن سے اس کی تعلیق ہو، اور معنی یہ ہو کہ میں اس کو کروں گا مگر اللہ کی مشیت سے. تو اب یہاں پر معنی درست کرنے کے لیے علامہ زجاج نے یہ کہا کہ اس جیسے قول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کہنے والے کا قول انا افعل ذالک انشاء اللہ،
کوئی کہنے والا یہ کہے کہ انا افعل ذالک انشاءاللہ، میں اسے کروں گا اگر اللہ نے چاہا، ہے نا، تو اس کا مطلب ہے لا افعلہ الا بمشیۃ اللہ، میں نہیں کروں گا مگر اللہ کی مشیت سے، یعنی اللہ کی مشیت ہوگی تو میں کروں گا، یہ معنی بتایا ہے۔ لیکن ہم نے بتایا قاضی بیضابی کے حوالے سے کہ یہ جو معنی علامہ زجاج نے یہ بتایا، یہ معنی نہیں نکلتا ہے اس سے، ہے نا۔ علامہ زجاج نے تو یہاں پر تعویل کر لی کہ انا افعل ذالک یعنی مثبت بولتا ہے، اور بعد میں انشاءاللہ یعنی اللہ کی وجہ سے اگرچہ نفی ہو جاتی ہے لیکن نفی کی صورت میں معنی فاسد ہو رہا تھا، تو انہوں نے تعویل کر لی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انا افعل ذالک، انشاءاللہ کا معنی ہوتا ہے لا افعل، یعنی پہلے ہی نفی دکھا دی تاکہ اللہ کے بعد اثبات ہو جائے۔ حالانکہ یہ تعویل کرنا زیادہ موزون نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے قاضی بیضابی کے حوالے سے آپ کو بتایا۔ اب صاحب تفسیر آگے فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، یہ تم کسی چیز کے خاطر مت کہو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو نہیں ہے اللہ کی جانب سے، یہ نہیں تحریم نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جانب سے یہ نہیں تعدیب ہے اپنے نبی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کے ذریعے سے ادب سکھایا ہے کہ یہ نہیں تعدیب ہے، کہ ادب یہ ہے کہ تم انی فاعل ذالک غدن صرف مت کہو مگر اللہ کی مشیت پر اس کو معلق کر دو۔ فرماتے ہیں وہذا نہی و تعدیب، یہ نہی تعدیب ہے اللہ کی جانب سے لنبی ہی اپنے نبی کے لیے، حین قالت الیہود لقریش، جب یہودیوں نے قریش سے کہا تھا سلوہ عن الروح وعن اصحاب الکہف وذی القرنین، کہ نبی سے روح کے بارے میں سوال کرو، اصحاب کہف کے بارے میں سوال کرو، وذی القرنین اور ذو القرنین کے بارے میں سوال کرو۔ فسألوہ، تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ایتونی غدن اخبرکم، کل تم میرے پاس آؤ میں تمہیں بتاؤں گا، یہ کہا۔ ولم یستثنی، اور سرکار نے استثناء نہیں کیا، یعنی انشاءاللہ نہیں کہا۔ فابطأ علیہ الوحی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مؤخر ہو گئی، حتی شق علیہ، اور یہاں تک کہ یہ بات سرکار پر گراں گزری۔ تو اللہ نے ان کو نہی تعدیب کی کہ تم بغیر انشاءاللہ کے مت کہو کہ میں یہ کل کروں گا یا کل بتاؤں گا، یہ مت کہو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ۔ رب کو یاد کرو کیا مطلب؟ یہاں پر ذکر تو چل رہا تھا اللہ کی مشیت کا، انشاءاللہ کہنے کا ذکر چل رہا تھا۔ تو صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی وَاذْكُرْ رَبَّكَ میں بھی اصل معنی یہی ہے وَاذْكُرْ مشیت ربک، اپنے رب کی مشیت کو یاد کرو، یعنی انشاءاللہ کہنے کو یاد کرو، اذا نسیتا، جب تم بھول جاؤ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب تم بھول جاؤ انشاءاللہ کہنا، اور جیسے ہی تمہیں یاد آئے تو انشاءاللہ کہہ لو، یہ مطلب ہے اس کا۔ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرو، کیا مطلب؟ اے مشیت ربک، اپنے رب کی مشیت کو، مشیت کا ذکر کر لو، مشیت کا ذکر کرو۔ مشیت کا ذکر کرنے کا مطلب اے وقل انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کہہ لو کب؟ اذا نسیتا، جب تم بھول جاؤ، اے اذا فرط منک نسیان لذالک، جب انشاءاللہ کہنے کا نسیان تم سے صادر ہو جائے، والمعنی صادر ہو جائے، تو اب ایسی صورت میں جب یاد آئے تو انشاءاللہ کہہ لو، یہی تو معنی ہوگا۔ وہ اسی کو بتاتے ہیں والمعنی، معنی یہ ہے اذا نسیتا کلمۃ الاستثناء، جب تم کلمہ استثناء یعنی انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ، ثم تنبہت علیہا، پھر تم اس پر آگاہ ہو جاؤ، فتدارکھا بالذکر، تو اس کو ذکر کے ذریعے سے اس کی تلافی کر لو، یعنی پھر اس وقت انشاءاللہ کہہ لو، یا اللہ کا ذکر کر کے اس کی تلافی کر لو۔